بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عبیدہ کے پاس 2 اونٹ تھے جن پر وہ لکڑیاں لاد کر بیچتا تھا اور اس طرح گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزرا تو اندر سے آواز آئی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ قبیلے والے مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ابو عبیدہ نے اندر جا کر کہا، بچی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو اور بدلے میں میرے 2 اونٹ رکھ لو۔ ابو عبیدہ اونٹ دے کر بچی گھر لے آیا اور سینے سے لگا کر بہت رویا، اور جب صبح اٹھا تو اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا وہ حشر نشر کروں گا کہ پورا گاؤں تم سے عبرت حاصل کرے گا، سمجھی تم؟ یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے ابو عبیدہ کو وہاں پر رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی آوازیں تھی! وہ ابھی یہ الفاظ سن ہی رہا تھا کہ دل سے یہ الفاظ نکلے، یوں کسی کے گھر پر کان لگا کر باتیں سننا کوئی اچھی بات نہیں، اسے تو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے۔ مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجبوراً ابو عبیدہ کا دھیان ان آوازوں کی جانب اٹھ گیا۔ وہ اپنے اونٹوں کو وہیں چھوڑ کر دھیرے دھیرے چلتا اس دروازے کے پاس آ چکا تھا جہاں سے اسے ایک مرد کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی رہی اور ابو عبیدہ کو لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ بے دھیانی میں اس نے وہ سنا جو کہ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن تبھی اسے سسکیوں کی آواز آنے لگی، درد سے کراہنے کی آوازیں۔ کوئی خاتون تھی جو درد سے کراہ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ روتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے حلق سے الفاظ نکل رہے تھے۔ کہنے لگی کہ خدارا مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی۔ اگر میرا اللہ تمہیں پہلی اولاد بیٹی دینا چاہتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ تم مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت و تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ لیکن یہ الفاظ سنتے ہی شاید اس ظالم شخص نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس عورت کو مارا تھا اور وہ گر چکی تھی۔ گرتے ہی اس کی چیخ گونجی تھی۔ شاید وہ شخص اس پر ظلم کر رہا تھا، اس پر تشدد کر رہا تھا اور مارتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، ارے جس طرح تو حقیر ہے نا، اسی طرح تیری بیٹی بھی حقیر ہوگی۔ مجھے کسی بھی بیٹی کا باپ نہیں بننا۔ جانتی بھی ہے اس گاؤں میں آج تک کسی نے بھی پہلی اولاد بیٹی کو جنم نہیں دیا۔ جس کی اولاد بیٹی ہوئی اس کو تانے دے دے کر لوگوں نے نیچ اور کمزاد کر دیا۔ اگر میں نے بیٹی کو جنم دے دیا تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کرے گا۔ تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ شاید اس کے بالوں سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ میری حالت پر رحم کرو، میری حالت کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف مت دو۔ مگر اس کا شوہر تو شاید جلاد بن بیٹھا تھا۔ ابو عبیدہ نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے نرمی جاگنے لگی۔ کیسا شخص تھا جو اپنی بیوی کو بیٹی کے پیدا ہونے پر اس قدر مار رہا تھا؟ ارے بیٹا ہو یا بیٹی، رب کی مرضی ہوتی ہے، ہمیں تو اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھتا جن کے دلوں میں اولاد کے لیے کس قدر تڑپ تھی۔ ابو عبیدہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ 6 بچوں کا باپ تھا، 2 جڑواں بیٹے 3 ماہ پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑا یہ سب دیکھتا رہا، جب اس خاتون کی سسکیاں مزید بلند ہونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاید وقت قریب آ گیا ہے، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا کسی دائی کو بلوا دو۔ اس کا شوہر بڑے ہی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا، وہ تو میں بلا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے سامنے ہی اسے زندہ دفن کروں گا، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ بہتر ہے کہ مجھے بیٹا ہی پیدا کر کے دینا، ورنہ قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ باتیں سن کر وہ خاتون رونے لگی تھی۔ ابو عبیدہ تو فوراً دروازے سے ہٹ چکا تھا۔
کہیں اندر سے باہر آنے والے شخص کو شک نہ ہو جائے کہ ابو عبیدہ ان کے گھر کے دروازے پر کان لگائے کھڑا ہے۔ ابو عبیدہ فوراً اپنے اونٹوں کو وہاں سے آگے لے جانے لگا۔ اس گھر سے ایک شخص نکلا اور کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو دائی کو لے کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے ایک کڑی نظر ابو عبیدہ پر ڈالی تھی، کیونکہ ابو عبیدہ ابھی تک وہیں پر ہی کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ کچھ دیر کے بعد گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ ابو عبیدہ گھر کے دروازے کے بالکل پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی تھوڑا بہت کھلا ہوا تھا، اس طرح اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دائی جیسے ہی بچے کو لے کر باہر آئی تو شفاق دل شخص نے سوال ہی یہی کیا تھا، اماں یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ پہلے مجھے بتا اس کی جنس کیا ہے؟ دائی تھوڑی دیر خاموش ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ ارے بیٹا، تیرا ہی خون ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، قبیلے والوں کا کیا ہے، وہ تو چند روز بولیں گے پھر چپ کر جائیں گے۔ وہ شخص سمجھ چکا تھا، اسی پل دھاڑ کر دائی سے بھی بدتمیزی کرنے لگا، کہنے لگا کہ جو بات کہی ہے وہی جواب دے، تیرے پاس لڑکا ہے یا لڑکی؟ دائی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ بیٹا تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص غصے سے اپنی بیوی کو چلا چلا کر بلانے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ منحوس عورت، تجھ پر تو پھٹکار برسنی چاہیے، تجھے میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا پیدا کر کے دے تاکہ میری عزت اس معاشرے میں بڑھ جائے، مگر تو نے تو مجھے منحوس بیٹی پیدا کر کے دے دی۔ ارے میں اس کو بڑا کروں، جوان کروں، اس کی خاطر کل کو دوسرے گھر جائیں اور مجھ سے ٹرک بھر کے جہیز لے کر جائیں، اور یہ جوان ہو گئی تو گاؤں کے لڑکے اسے تاڑیں گے، میری عزت پر حرف آئے گا۔ تبھی میں کہتا تھا مجھ جیسا غیرت مند شخص کسی بیٹی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا جو کل کو اس کی عزت کو نیلام کرتی پھرے۔ اب دیکھ میں کیسے اسے زندہ درگور کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ یہ الفاظ سن کر کانپ چکا تھا۔ دروازے کے باہر ہی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بڑبڑانے لگا کہ آخر وہ کیسے اس بچی کو بچائے۔ ارے کم از کم وہ جانتے بوجھتے ایک بچی کو زندہ دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر ایسے ہی گھر میں جاتا تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتا؟ وہ ہڑبڑا ہی رہا تھا کہ جب بڑی بے دردی سے دائی سے اس شخص نے بچی کو چھینا۔ سختی برداشت کرتے ہی وہ بچی چلا کر رونے لگی تھی۔ بچی کے چلا کر رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ تڑپ چکا تھا۔ وہ غیر ہو کر تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ شخص اس کا سگا باپ ہوتے ہوئے اس پر نرمی نہیں دکھا رہا تھا۔ دائی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایسا مت کرو، مگر اس شخص نے دھکے مار کر دائی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ دائی روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تو ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تو کون ہے؟ میں نہیں جانتی، اگر تیرے دل میں ذرا سا بھی رحم ہے تو اس بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لے، پھر چاہے اس کو جا کر کسی بے اولاد کو دے دے یا پھر یتیم خانے چھوڑ آنا، مگر اسے مرنے سے بچا لے، میں تو کچھ کر نہیں سکتی۔ ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو اس کی ہمت بڑھی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ شخص کچے حصے میں زمین کھود کر اس بچی کو اس میں لٹانے ہی والا تھا کہ ابو عبیدہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر چونک اٹھا اور غصے سے کہنے لگا کہ کون ہے تو؟ کس کی اجازت سے میرے گھر کے اندر گھس آیا؟ ابو عبیدہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارے گھر کے باہر موجود ہوں، یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوں، کیسے خود غرض اور ظالم باپ ہو تم، اس معصوم سی جان پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ ارے کل کو تم مرو گے، کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک اس عمر میں بھی رواں رکھے، تمہیں زندہ دفن کر دے تو تم پر کیا گزرے گی؟ وہ شخص ابو عبیدہ کو مارنے تک کے لیے آیا تھا، کہنے لگا کہ تو ہوتا کون ہے اس معاملے میں بولنے والا؟ یہ میری اولاد ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، نکل جا میرے گھر سے۔ ابو عبیدہ فوراً بولا کہ اس بچی کو میرے حوالے کر دو، اس کا قتل مت کرو، میں اسے تم سے کہیں دور لے جاؤں گا، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، مگر اس کا قتل مت کرو، اس پر رحم کرو۔
اس شخص نے جب یہ سنا تو غصے سے کہنے لگا کہ خبردار، یہ میری عزت ہے، میری غیرت ہے، میں اسے مار تو سکتا ہوں مگر تم جیسے کسی اور ذات کے شخص کو سونپ نہیں سکتا۔ جب ابو عبیدہ کی نظر پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اس بچی کی ماں پر پڑی، جو روتے ہوئے ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ کسی طرح میری بچی کو زندہ یہاں سے لے جاؤ، اسے مرنے مت دینا، ابو عبیدہ کو کچھ اور نہ سوجی تو کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے دونوں اونٹ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی بچی میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے جب اونٹوں کی بات سنی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، اسے تو جیسے چپ سی لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون سے اونٹ ہیں تمہارے؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس شخص نے جیسے ہی اونٹوں کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لو پکڑو اسے اور وہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ ابو عبیدہ اس بچی کو سینے سے لگا چکا تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی تھی جب وہ شخص بھاگ کر ان اونٹوں کے پاس گیا اور اسے ابو عبیدہ کا سامان اتار کر ان کی پیٹھ سہلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ عورت جس کی وہ بیٹی تھی وہ روتی ہوئی ابو عبیدہ کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ اس کا خیال رکھنا، کسی بھی طرح کی تکلیف مت دینا۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر ابو عبیدہ بھی رونے لگا۔ اس بچی کو سینے سے لگا کر رکھنا، کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو بہن، یوں سمجھنا کہ تمہاری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی ہے، میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اسے محبت کروں گا۔ اتنا کہہ کر ابو عبیدہ نے اپنا سامان لیا، اس بچی کو سینے سے لگائے جانے لگا۔ وہ شخص تو اونٹ پا کر خوش تھا، اس بچی کو سینے سے لگا کر ابو عبیدہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ کیسی قسمت تھی اس بچی کی، مگر شاید یہ اس کا نصیب تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کا ذمہ ابو عبیدہ کو دے دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس کا دھیان اس بچی سے ہٹا اور اپنے گھر، بیوی بچوں کی جانب گیا۔ ایک پل کو وہ جذباتی ہونے کی بجائے حقیقت پسند ہو کر سوچنے لگا تھا، اگر اس کی بیوی اس معصوم بچی کو دیکھے گی تو کیا رد عمل ظاہر کرے گی؟ آخر وہ کیسے اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ وہ کیسے اس بچی کو اس درندہ صفت انسان کے چنگل سے چھڑوا کر لایا ہے۔ اس نے ذہن میں ہی وہ الفاظ سوچ لیے جو اس نے اپنی بیوی سے بولنے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، ارے مرو تم لوگ اور ساتھ تم لوگوں کا وہ بیکاری باپ بھی، یہ گھٹیا اولاد پیدا کر کے میرے سر میں خاک ڈال دی ہے اس نے۔ خود تو وہ سارا دن گھر سے باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے اور میں یہاں گھر میں تم لوگوں کی کیا نوکرانی ہوں جو تم لوگوں کو سنبھالتی پھروں۔ کسی روز مجھے شدید غصہ آیا نا تو تم سب کو بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تنگ آ چکی ہوں میں تم لوگوں سے۔ یہ الفاظ ابو عبیدہ کے لیے نئے نہ تھے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کوستے ہوئے سن چکا تھا۔ ایسے ہی تھی اس کی بیوی جب سے دونوں کی شادی ہوئی تھی، صرف چند ماہ ہی ان کے سکون کے گزرے تھے۔ ابو عبیدہ مزدور تھا، گاؤں کے پاس ہی موجود جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا، اسی سے ہی اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ ابو عبیدہ کی بیوی عابدہ جہیز میں 2 اونٹ لے کر آئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تو ابو عبیدہ انہی پر لکڑیاں لاد کر شہر میں لے جایا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے، اگر عابدہ اس سے اونٹوں کے بارے میں پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ خود دھیرے دھیرے بچی کو سینے سے لگائے گھر میں داخل ہوا۔ ابو عبیدہ کو گھر میں دیکھ کر عابدہ خاموش ہو چکی تھی، جبکہ اس کے چاروں بڑے بچے سہم کر ایک جانب کو بیٹھے تھے، ماتھے پر گھوری ڈالے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ تو آج اماں ہمارا سانس ہی نکال دیتی، دیکھو نہ ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی ہے، سارے گھر کے کام ہم سے کرواتی ہے، جھاڑو بھی ہم کریں، پونچھا بھی ہم کریں، باہر سے سامان بھی ہم ہی اماں کو لا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اماں ہے کہ ہمیں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے، یہ اماں بہت گندی ہے، ہمارے لیے کوئی نئی اماں لے کر آؤ۔
بچوں کی باتیں سن کر ابو عبیدہ نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، مگر عابدہ تو فوراً اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب غربت تھی تم سے میرا اور بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا تو کیوں ان کو پیدا کیا؟ ارے میرے سر میں تو کیڑے ڈال دیے نا تم نے، نہ میرے خرچ پورے کرتے ہو اور نہ ہی ان بچوں کے۔ ابو عبیدہ ابھی یہ سن ہی رہا تھا کہ جب اس کے سینے سے لگی کپڑے میں وہ بچی رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر عابدہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ایک بچی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ یہ بچی کون ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو، کس کی ہے؟ ابو عبیدہ نے سب کچھ عابدہ کو بتایا تو عابدہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر اس نے اپنے چند ماہ کے بچوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ تیرا دماغ سیٹ ہے، کچھ زیادہ ہی تجھے رحم دلی سوچ رہی تھی۔ ارے کیوں لے کر آئے ہو اسے اس گھر میں؟ اپنی اولاد کیا کم تھی؟ 6 بچوں کو پہلے ہی میں پال پال کر ہلکان ہو چکی ہوں، اوپر سے تم ایک اور کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ پھینکو اسے، چھوڑ کر آؤ، میں تو نہیں پالنے والی اسے۔ اس کا باپ تو اسے نہ مار سکا لیکن میرے ہاتھوں سے یہ ضرور مر جائے گی۔ بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ابو عبیدہ غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ خبردار، جو تو نے بچوں کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، مگر تو ہے کہ بولتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بھول گئی ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ شوہر سے تھپڑ کھا کر راشدہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر اونٹ ہی موجود نہ تھے۔ حیرت سے ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ اونٹ کدھر ہیں؟ ابو عبیدہ کا حلق اس وقت خشک ہو چکا تھا۔ بہرحال اس نے حقیقت بتا دی کہ وہ اونٹ کے بدلے میں اس بچی کو لے کر آیا ہے۔ اصل تماشا تو اب لگا تھا۔ ابو عبیدہ کی بیوی رونے لگی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے شوہر کو گریبان سے ہی پکڑ لے۔ روتے ہوئے اپنے ہی بال نوچنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا، میرے اونٹ کیوں بیچ آیا؟ ارے تو جانتا بھی ہے وہ اونٹ لاکھوں کے تھے۔ اتنا مشکل وقت آیا، ہم سوکھی روٹی کھاتے رہے، فاقے کاٹتے رہے، مگر میں نے وہ اونٹ بیچنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ارے وہ میرے مرحوم ماں باپ کی نشانی تھے اور تو اونٹ ہی بیچ کر آ گیا، وہ بھی اس بچی کی خاطر۔ میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے مار دوں گی۔ وہ بچی جو پہلے ہی رو رہی تھی، عابدہ اس کی جانب لپکی تو ابو عبیدہ نے اسے روک دیا اور کہنے لگا کہ ہوش میں آؤ، پاگل مت بنو، یہ رحمت ہے، رحمت۔ ہم نے اس سے بے سہارا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کی کفالت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2 گنا دیں گے۔ کیوں خود کو جاہل ثابت کر رہی ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ خبردار، جو تم نے میرے بچوں کو یا اس بچی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو عبیدہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بولا تو عابدہ ایک جانب کو بیٹھ کر سسک کر رونے لگی کہ میرے ماں باپ کی نشانی کو تم نے بیچ دیا۔ ارے وہ اونٹ میرے تھے، میں جہیز میں لے کر آئی تھی۔ ساری رات وہ ایک جانب کو بیٹھ کر روتی رہی۔ بچے بھی ماں باپ کی لڑائی کو دیکھ کر ایک جانب کو سہمے بیٹھے ایک دوسرے پر گرے سو چکے تھے۔ جبکہ ابو عبیدہ اس روتی ہوئی بچی کو دیکھتا تو اس کا دل سینے میں ہی تھم سا جاتا۔ وہ بھوک سے رو رہی تھی۔ اپنی بیوی سے نرمی سے بھی کہا کہ اسے بھوک لگی ہے، جیسے تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو، اسے بھی اپنی اولاد تسلیم کر کے بھوک مٹا دو۔ مگر عابدہ نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں کسی کی اولاد کو ہرگز اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ مجبوراً گھر میں پڑا دودھ ہی انگلی سے قطرہ قطرہ ٹپکا کر وہ بچی کا پیٹ بھرنے لگا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ بچی سو چکی تھی۔ 2 دن تک تو ابو عبیدہ گھر ہی رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس بچی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا کہ کیوں فکر کرتی ہو، یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں بے سہارا اور بے بس ہیں۔ ہمارا اللہ اگر ہم سے اپنی رحمت کا سایہ چھین لے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے رب نے ہم پر رحم فرمایا ہے، ہمیں بھی تو ان لوگوں پر رحم فرمانا چاہیے۔ شاید کوئی نیکی ایسی ہو جس سے ہماری قسمت بدل جائے۔ خدا خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ گھر میں تو اب اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہیں رہا تھا۔ پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ پال لوں گی میں اس بچی کو، جاؤ جا کر لکڑیاں لاؤ اور جا کر بیچو۔
یہ نہ ہو کہ آج رات بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑے۔ عابدہ بھلے ہی ناراض تھی پر اس نے اس بچی کو ابو عبیدہ سے لے لیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ابو عبیدہ نے عابدہ کو قسم دی تھی کہ خبردار اس بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا، ایک نظر اپنے معصوم بچوں پر ڈال لینا۔ عابدہ تڑپ کر کہنے لگی کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، نہ ہی میری کسی سے کوئی دشمنی ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ہر خواہش پوری ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ابو عبیدہ کے پاس تو اب اونٹ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ لکڑیوں کو ایک بڑے سے گٹھڑے میں باندھ کر کے اپنے کندھے پر لادتا اور شہر لے جایا کرتا تھا۔ اس کی آمدنی بھی پہلے سے کم ہو چکی تھی، مشکل گزارا ہونے لگا۔ ایک ہفتہ یوں ہی چلتا رہا۔ عابدہ نے اس بچی کا نام عدن رکھا تھا، اس کی پرورش کرتی رہی۔ جب ایک رات صرف ایک روٹی بنی اور وہ ایک روٹی اس نے اپنے چاروں بڑے بچوں میں تقسیم کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کہنے لگی کہ ابو عبیدہ تو کہتا تھا کہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے گی، مگر دیکھ تیرے بچے آج پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکے، میں اور آپ الگ بھوکے ہیں، اس بچی کو وہیں چھوڑو جہاں سے اسے لائے تھے، میں مزید اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ سکوں گی۔ اس رات ابو عبیدہ تہجد کے لیے اٹھا اور اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگا۔ شاید اس کی آزمائشیں اب ختم ہو چکی تھیں۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کلہاڑی اٹھائے ضروری سامان لے کر جنگل کے لیے نکل گیا۔ عابدہ نے اسے روکا کہ وہ پڑوس سے تھوڑا آٹا مانگ لاتی ہے، مگر ابو عبیدہ نے منع کر دیا اور گہری سانس خارج کر کے گھر سے نکل گیا۔ جیسے ہی جا کر وہ ایک درخت کی ٹہنی کو توڑنے لگا کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گرا۔ 2 دن سے لگاتار بارش بھی ہوتی رہی تھی، اس لیے زمین کافی نرم پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گرا تو اس کا دایاں پیر زمین میں دھنس گیا۔ ابو عبیدہ گھر آیا تھا، فوراً اپنا پیر درخت کے نیچے زمین سے نکالا تو اسے حیرت ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں سے زمین کو کھودا گیا ہو اور تازہ مٹی اس پر ڈالی گئی ہو۔ تبھی بارش کی وجہ سے وہ مٹی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے ابو عبیدہ نے کلہاڑی ایک جانب رکھی اور مٹی کو ہٹانے لگا۔ تھوڑی بہت ہی زمین کھودنے پر اسے کالے رنگ کا ایک تھیلا نظر آیا تھا۔ وہ حیران ہوا اور آس پاس نظر دوڑائی تو اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی زمین سے تھیلا نکالا تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا کیونکہ تھیلے میں بہت سارے پیسے تھے۔ جب اس نے ان پیسوں کو گنا تو اس کا وجود کانپ گیا، وہ لاکھوں روپے تھے۔ ابو عبیدہ تو گھبرا گیا، فوراً اس تھیلی کو اٹھایا اور گھر چلا آیا۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر تو عابدہ پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ ابو عبیدہ نے ڈرتے ڈرتے وہ تھیلی عابدہ کے سامنے کھول دی تو عابدہ بھی حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو اتنے پیسے۔ ابو عبیدہ نے جب اسے اس بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اسی پل ابو عبیدہ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا، کہنے لگا کہ دیکھو عابدہ، ہمارے صبر کا پھل ہمیں مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نوازا ہے، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا، دیکھو اس نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ عابدہ بھی ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ ان پیسوں کو دونوں نے اپنے ہی کمرے میں ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا، کیونکہ وہ جس بستی میں رہتے تھے وہ غریبوں کی بستی تھی، کوئی بھی امیر نہ تھا۔ اچانک سے ان کے پاس اتنے پیسے دیکھ کر کوئی بھی شک کر سکتا تھا۔ اس میں سے کچھ پیسے لے کر ابو عبیدہ بازار سے ڈھیر سارا راشن لے کر آیا۔ اس روز بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ عابدہ ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ ہم انسان ہو کر جب کسی پر اتنا احساس کریں گے تو ہمارا رب تو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بھلا وہ کیسے ہمارے نیکیوں کا اجر نہیں دے گا۔ عابدہ کی طبیعت میں کافی زیادہ سدھار آ چکا تھا، اسے خود سے زیادہ اپنے بچوں کے آرام و آسائش کی فکر رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلے تو ابو عبیدہ نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا اور پھر اس کاروبار میں ہی پیسے لگاتے ہوئے وہ مزید ترقی کرنے لگا۔ اس بستی کو چھوڑ کر شہر چلا آیا اور وہاں پر بڑا گھر بنایا۔ وہ شخص جو کہ عدن کا باپ تھا، اس کے پاس جا کر وہ اونٹ خرید لیے اور اپنی بیوی کو واپس کر دیے کہ آخر وہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھے۔
ابو عبیدہ کے ٹھاٹھ باٹھ دے کر اس نے سوال ضرور کیا تھا کہ تم تو پھٹے پرانے کپڑوں والے شخص تھے، آخر امیر کیسے ہو گئے؟ تو ابو عبیدہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ میں نے بس رب کی رضا میں اپنی رضا جانی تھی، یہ سب مجھے صرف اور صرف تمہاری بچی کے طفیل ملا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں ان کا پیارا نام ایک بار کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔